अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरशद बशीर और आप देख रहे हैं मियां वाली रंग डिजिटल मालूमात और आगाही का रोशन चिराग। नादरीन, आज एक और खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का प्रोग्राम एक ऐसे महकमे के मुतालिक है जो इंतहाई खामोशी के साथ हमारे किसान भाइयों की हमारे मईशत को और हमारे पालतू जानवरों की नगहदाश्त और परवरिश के हवाले से बहुत अहम खिदमात अंजाम दे रहा है। जी हाँ, हम आज मौजूद हैं महकमा लाइफ स्टॉक में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मतियुस सलाम साहब, जो कि महकमा लाइफ स्टॉक में बहसियत एडिशनल डायरेक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महकमे लाइफ स्टॉक हमारे किसानों की जिंदगी को, हमारी मईशत को किस तरह ये प्रमोट कर रहा है और क्या खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे और पूछेंगे, जानेंगे कि मुस्तकबिल के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया हुआ है। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं बात कर रहा था महकमा लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो बताइएगा महकमा लाइफ स्टॉक क्या है और क्या खिदमात अंजाम दे रहा है। जी, महकमा लाइफ स्टॉक पहले तो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हुआ करता था और इसकी आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के साथ हमेशा से ये मुंसलिक रही है। सही। हमारा जो डिपार्टमेंट है बेसिकली वो लाइव स्टॉक से मुराद है कि जो जिंदा हमारे पास जानवर हैं, जो स्टॉक है, जैसे गाय, भैंसें, भेड़, बकरियां, जी। मुर्गियां, घोड़े, परिंदे जो लोगों ने रखे होते हैं, इसके साथ ये मुंसलिक है। और हमारा तकरीबन हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे जो 8 मिलियन लोग हैं, 80 लाख लोग, वो इससे वाबस्ता हैं बराह रास्त, और 35 से 40% जो उनकी इनकम है वो इसी सेक्टर पे और अपने सही निवेशों हो पर गया डिपेंडेंट है। सर। यहाँ पे आपने अभी जिक्र किया कि लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, कि वो स्टॉक जो हमारे पास मौजूद है, क्या आम आदमी इस मफहूम से वाकिफ है या फिर वो लाइफ स्टॉक को एक जनरल पहलू में देखता है? जी, वो तो जनरल पहलू में देखता है। मवेशी पाल जो लोग हज़रात हैं वो हमें समझते हैं कि जो जानवरों को सहूलियात मुहैया करता है। बेसिकली जो है ना जी, हमारा जो डिपार्टमेंट है लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब है। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी आपको पता है कि जी जो जी। हमारे फार्मर्स जिन्होंने डेयरी के जानवर रखे हैं और दूध का वाले जानवर रखे हैं, तो डेयरी डेवलपमेंट भी हमारे ही उसका एक पार्ट है। ठीक हो गया। हमारा जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जो पूरे पंजाब की जो जीडीपी है उसके अंदर एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर 63% जो है कंट्रीब्यूशन हमारे डिपार्टमेंट की है 100 में से, अच्छा। एग्रीकल्चर सेक्टर में। सही हो गया। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है जो जिसमें जो उन लोगों को एड्रेस करता है जिनके पास चाहे वो एक बकरी है, एक मुर्गी है, ठीक हो एक गया। गाय है से अच्छा। लेके कमर्शियल डेयरी फार्म्स तक, जिनके पास सैकड़ों, यानी कुछ सेपरेशन है कि एक बड़ा एक छोटा फार्मर से लेके जी। दरमियानी फार्मर और फिर एक कॉर्पोरेट। ठीक हो तो गया। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो हमेशा स्मॉल और मीडियम फार्मर हमारा फोकस रहता है कि हम इसको प्रायोरिटी पे एड्रेस क्या करें। क्या वजह है, क्यों ये आपकी पेश नजर है इस इसकी पर अब वजह ये बात है कि करेंगे? आपको पता है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट होते हैं वो हमेशा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को डील प्रेफर करते हैं। ठीक हो डील गया। तो सबको ही करते हैं, लेकिन सही। हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे हेल्थ में आपको पता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, वो जी दिन के बिल्कुल लिहाज से ठीक है। लाख रुपए भी लगा लेते हैं। सही लेकिन है। जो गरीब आदमी है वो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको फ्री अद्वियात मिलती हैं, उनको फ्री ठीक हो गया। सर्विसेज मिलती हैं। सही है। वैसे ही हमारी जो है प्रायोरिटी उन लोगों को है जो जो देही लोग हैं, हाँ जी। जिनके पास एक बकरी है, एक भैंस है, एक गाय है, मुर्गियां हैं, तो उनसे लेके मैक्सिमम यानी हम कह सैकड़ों सकते हैं तक। कि आप आम आदमी तक ये सहूलियात पहुंचा जी, रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारा सही जो बात। डिपार्टमेंट का जो मिशन है ना जी, वो ये है कि हमने जो डिजीज आउटब्रेक होती है, वबा जिसे कहते हैं, जी जी बिल्कुल। अब जब वबाई मर्ज जब भी आता है तो वो फैल जाता है पूरे इलाके में, और उसका सबसे ज्यादा बहरहाल नुकसान उस गरीब आदमी को होता है
کہ جو اس کے حفاظتی ٹیکے نہیں لگا سکتا نا. تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کا جو پہلا فوکس ہے کہ ہم نے وبائی امراض سے نمٹنا ہے اور حفاظتی ٹیکہ لگانے ہیں تاکہ تمام لوگ اور غریب لوگ اور درمیانے طبقے کے لوگ تمام لوگوں کے جانور محفوظ ہو جائیں. تو کیا حکمت عملی ہوتی ہے آپ کی اس حوالے سے؟ کیا اس کے ہمارا نا ویکسینیشن کا شیڈول ہوتا ہے جی پورے سال کا, اور پورے سال جو ہے اس میں وہ ویکسین شیڈول کے حساب سے دی جاتی ہے. تو ہمارے جو محکمے کا جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جائیں. ہمارے 100 روپے میں سے 90 روپے کے جو اخراجات ہیں وہ ویکسین کے اوپر لگائے جاتے ہیں. وبائی امراض سے بچایا جاتا ہے. وبائی امراض ایسا مرض ہوتا ہے جو وبا پھیل جاتی ہے تو پھر تمام علاقے میں بیماری ایک سے دوسرے سے تیسرے جانور میں پھیل جاتی ہے, اور پھر اس سے نہ صرف اس فارمر کو نقصان ہوتا ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. صحیح بات. اور جیسے ابھی ہم نے سن رکھا ہے یہ گلدی کی بیماری جو سندھ میں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے پنجاب کو بھی, ان علاقوں کو بھی متاثر کرے گی یا وہیں تک ہوگی؟ جی, اس کو نا انگلش میں کہتے ہیں لمپی سکن ڈیزیز. یہ 2-3 سال پہلے آئی تھی. ابھی بتایا گیا تھا کہ سندھ میں یہ بیماری آئی ہے, لیکن فی الوقت تک تقریباً ہمیں 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. ہمارے جو سٹاف ہے وہ چیک پوسٹوں پہ بھی بیٹھا ہے. ہمارا سٹاف باقاعدگی سے ہر منڈی میں بھی جا رہا ہے. ایسا ایک کیس بھی پنجاب میں رپورٹ نہیں ہوا. تو ابھی تک لمپی سکن ڈیزیز کی گلتی والی جو بیماری ہے اس کا کوئی کیس یہاں پہ پنجاب میں نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی جو لوکل ویکسین ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری آ جاتی ہے تو ہمارے پاس ویکسین موجود ہوگی. صحیح ہو گیا. جی, اب ہم ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لائف سٹاک کارڈ یہ کیا ہے اور اس سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ جی, ہماری فیز میں جو فرسٹ فیز تھی اس میں ہمارے ضلع میں تقریباً 250 پلس فارمرز رجسٹر ہوئے ہیں جنہوں نے لائف سٹاک کارڈ لیا ہے. اور لائف سٹاک کارڈ لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی نر جانور موجود ہیں 5 سے لے کے 10 تک, منیمم 5 زیادہ سے زیادہ 10, تو 27,000 روپیہ فی جانور ان کو 4 ماہ کے لیے دیا جا رہا تھا سود کے بغیر. سود بینک کو حکومت پنجاب پے کر رہی ہے. پہلی فیز میں لوگوں نے اس سے ونڈا لیا ہے, سائلیج لیا ہے, منرل مکسچر لی ہے, اپنے جانوروں کو کھلایا ہے اور اپنے جانوروں کی فیٹنگ کی ہے, ان کو فربا کیا ہے. اب جب وہ منڈیوں میں بیچ رہے ہیں تو اس پیسوں کو وہ واپس کر رہے ہیں سود کے بغیر, اور سود حکومت پنجاب پے کر رہی ہے بینک آف پنجاب کو. اب نیکسٹ سیکنڈ فیز میں بھی یہ آ رہا ہے. تو اگر کوئی ہمارے فارمرز انٹرسٹڈ ہوں گے تو نیکسٹ فیز میں بھی اس کو یہ آ جائے گا ابھی کچھ مہینوں میں. صحیح ہو, یہ بڑا اچھے اقدامات ہو رہے ہیں, لیکن کوئی بھی اقدامات ہو, کوئی بھی کام ہو, پروجیکٹ ہو, تو ٹیم ورک کے بغیر تو آپ جانتے نہیں ہوتا. جی, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کیسے کام کر رہی ہے, کیا حکمت عملی ہے؟ ہمارا جو ہے نا جی یونین کوسل لیول تک ویٹرنری اسسٹنٹ موجود ہے, اور ہر 3-4 یونین کوسل کے اوپر ایک ہسپتال ہے, اور 5-6 ہسپتال جو تحصیل میں ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو یہ گراس روٹ لیول سے ہمارا یہ کام ہوتا ہے, ایک چین ہے جس ہمارا ویٹرنری اسسٹنٹ بتاتا ہے کہ کون کون سا فارمر انٹرسٹڈ ہے, اس کو وہ گائیڈ کرتا ہے, وہ اس پہ اپلائی کرتا ہے. اپلائی کر کے پہلے رجسٹریشن کروا کے پھر اپلائی کر کے تو پھر وہ اس چین کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے, اور لائف سٹاک کارڈ وہ اس تک پہنچ جاتا ہے بآسانی, اور پھر جو 3-4 ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ساتھ ساتھ مانیٹر کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور یہ بھی بتائیے گا مستقبل میں محکمہ لائف سٹاک کیا اقدامات کرنے جا رہا ہے, یا کیا منصوبہ جات ہیں, کیا لائے عمل ہے آنے والے وقت میں؟ کیونکہ موجودہ حکومت کی پرائرٹی پہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ بھی ہے, کیونکہ اس کے اندر پوٹینشل ہے ایکسپورٹ کا. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں غذائی قلت ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ خصوص طور پہ مسلم ممالک جو آس پاس ہیں کہ ان کو حلال گوشت ملے. تو ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لوگ ایک تو ایکسپورٹ کر کے زر مبادل ہمارے ملک میں آئے, نہ صرف ہمارے ملک کی معیشت مضبوط ہو بلکہ لوگوں کو بھی اچھا ریٹ ملے. اور ابھی جو لائف سٹاک کارڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تمام کی لسٹ ایکسپورٹرز کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے. ان کو یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ بلیک میل ہو مڈل مین سے یا کسائی سے. ایکسپورٹرز ان کے ساتھ رابطہ کریں گے, ان کو اچھے داموں پہ ان سے جانور خریدیں گے, اور پھر وہ جو گوشت ہے اور وہ ایکسپورٹ کیا جائے گا, اس سے ہماری ملک کی معیشت مضبوط ہوگی. تو یہ اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹس ہیں جو پنجاب حکومت لے کے آ رہی ہے, جیسے تحصیل لیول پہ الٹرا ساؤنڈ مشین لے کے آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو مسائل ہوتا ہے کہ جب جانور کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ
پریگنٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، تو وہ پھر صحیح ہے۔ روایتی طور پہ چیک کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی پیٹ لورز کے اب لیے ایک نا، خاص تو طریقے سے تو یہ تحصیل لیول پہ الٹرا جی ساؤنڈ مشین آ رہی ہے، پنجاب حکومت دے رہی ہے، تو اس جی میں ہم وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 2-3 اور اسکیمیں بھی پائپ لائن میں ہیں، جیسے جنوبی پنجاب میں بیڑی جھوٹیاں دی گئی ہیں بیوہ عورتوں کو، انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں ہمارے بھی ضلعوں میں آ جائے گی۔ تیسرا وہ جو بکرے اور مینڈے دیے گئے ہیں جن کے جی پاس فیمیل ہے، وہ بھی نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ اب یہ ہم نے جانا محکمہ لائف سٹاک کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر متی السلام صاحب، ان کی بہت سی مفید گفتگو ہم نے سنی ہے اور آپ تک پہنچائی ہے، اور ہم یہ جان پائے ہیں کہ محکمہ لائف سٹاک جس نے کسانوں کی زندگی میں ایک بہترین اقدامات کیے ہیں اور جو دیہی علاقہ جات کی جو معیشت ہے اسے مضبوط بنانے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ ان کی یہ گفتگو ہمارے سننے والے، ہمارے کسان بھائی اور جو بھی دوسرے اس پروفیشن سے، یہ شعبے سے متعلقہ ہیں، تو وہ اس سے ضرور استفادہ کریں گے، اور ان کی جو معیشت ہے دیہی علاقہ جات کی بہت حد تک بہتری کی طرف جائے گی۔ ہم ممنون ہیں جناب ڈاکٹر متی السلام صاحب کے، انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی بیش قیمت معلومات فراہم کی۔ دیکھتے رہیے میاں والی رنگ ڈیجیٹل، معلومات اور آگاہی کا روشن چراغ۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔